پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آپ کی عوامی ایئر لائن، آپ کی خدمت ہمارا نصب العین ہے۔ پاکستان کے سفر کے لیے پیرس اور وایا ملان فلائٹس اویلیبل اور 35 کلو لگیج الاؤڈ۔ پیرس 10 میں میٹرو اسٹیشن کے بالکل قریب ہمارے ہیڈ آفس میں آج ہی آئیں اور پی آئی اے کو اپنا ہم سفر بنائیں۔ پاشا شادی ہال، اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا امتزاج۔ نیشنل 6 پر مولا شہر میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیورٹ ہال، پاشا شادی ہال۔ منیمم 400 افراد کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ اس خوبصورت ہال میں ویڈنگ کیک، کاکٹیلز اور لیموزین کی فیسلٹی بھی موجود ہے۔ پروپرائٹر مس یو یاسین سے آج ہی رابطہ کریں۔ تاج محل ریسٹورانٹ، پاکستانی اور انڈین فلیورز کا مرکز۔ ان کی خاصیت روایتی ٹکا کباب اور مکس گرل ہے۔ گوزاں مل میں واقع اس ریسٹورانٹ کے مالک راجہ اشفاق مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے فرانس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ بہترین کھانوں کے لیے آج ہی تشریف لائیں۔ فیصل فاسٹ فوڈ، روجاری پیرس 10 میں بہترین فاسٹ فوڈ کا مرکز، ٹکا کباب اور کئی عمدہ پاکستانی کھانے میسر۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری برانچ فیصل ریسٹورانٹ جو کہ اوبر ویلیخ میں واقع ہے، اس میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے کھانے اور مٹھائی کی خاص بکنگز کی جاتی ہیں۔ آرڈر کے لیے آج ہی مسٹر یاسین سے 01452333464 پر رابطہ کریں۔ کنٹرول ٹیکنیک آٹوموبائل، چودھری محمد آصف اور چودھری محمد عارف آف ککرالی، پیاکفید گراج جہاں گاڑیوں کا کنٹرول ٹیکنیک ہوتا ہے۔ کنٹرول ٹیکنیک کی قیمت بہت مناسب ہے اور سب سے بڑی بات کہ فرینچ زبان کے علاوہ آپ اپنی زبان اردو اور پنجابی میں بات کر سکتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی کنٹرول ٹیکنیک ان کے گیراج سے کروائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ زوبیا کیش اینڈ کیری، باغی جزیم میں ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جات، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ پی آئی آفس کے سامنے والی گلی، بندے روی de la Fidélité، باغی جزیم، میٹرو گیار de l'Est، اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ علی بشری، گاردوناٹ کے بالکل پاس پیرس 10 میں بامبے ریسٹورانٹ والوں کی علی بشری۔ اس نئی دکان میں اعلیٰ کوالٹی کا حلال گوشت ہر وقت دستیاب ہے۔ سروسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ پروپرائٹرز ہیں میاں کاشف حنیف اور میاں عاطف حنیف۔ پردیس میں اپنے پیاروں کے علاوہ اپنے روایتی کھانوں کی یاد سبھی کو آتی ہے، مگر مسٹر محمد عمران آف کراچی نے ذائقہ ریسٹورانٹ کی شکل میں اپنی کمیونٹی کو لاجواب ذائقہ دیا ہے۔ ان کا بفے سسٹم تمام تقریبات کے لیے سوٹیبل ہے۔ 300 افراد کی گنجائش کے ساتھ ویلیخ لوبیل میں واقع ذائقہ ریسٹورانٹ پر تشریف لا کر اپنے روایتی کھانوں کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ کنٹرول ٹیکنیک آٹوموبائل، چودھری محمد آصف اور چودھری محمد عارف آف ککرالی، سینڈینی گیراج جہاں گاڑیوں کا کنٹرول ٹیکنیک ہوتا ہے۔ کنٹرول ٹیکنیک کی قیمت بہت مناسب ہے اور سب سے بڑی بات کہ فرینچ زبان کے علاوہ آپ اپنی زبان اردو اور پنجابی میں بات کر سکتے ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی کنٹرول ٹیکنیک ان کے گیراج سے کروائیں اور خدمت کا موقع دیں۔ کنگ لیمو، ہر طرح کی تقریبات مثلاً شادی بیاہ، پارٹیز، اسپیشل ٹورز کے لیے ہمارے پاس کئی ماڈلز کی لیموزینز ود ڈرائیور اویلیبل ہیں۔ پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص رعایت اور زیادہ وقت کی سہولت دی جاتی ہے۔ ہم ہیلی کاپٹر کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے چودھری عتیق الرحمان آف جہلم سے 0662641241 پر رابطہ کریں۔ زوبیا کیش اینڈ کیری آغنوبیل، ان کا اپنا مارک زوبیا چاول، زوبیا آٹا، زوبیا جوس، علاوہ تازہ سبزی، ہر قسم کا مسالہ جات، تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود۔ زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایغویر ویڈیو لیبل اسٹاپ کے بالکل ساتھ 13 ایونیو پیئر سیماغ، آغنوبیل لیگونیس، اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید۔ شاہ نواز شادی ہال، اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا انتظار، نیشنل 14 ایپینی سخسین میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیورٹ ہال شاہ نواز شادی ہال۔ 800 افراد تک کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بیفے ریسٹورنٹ بھی ہے اور آپ یہاں لنچ اور ڈنر فیملی کے ساتھ آ کر کر سکتے ہیں۔ پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے۔ اونر چودھری شاہ نواز، چودھری افضان اور ابرار کیانی۔ بکنگ کے لیے رابطہ کریں 01423535535۔
جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے۔ تکبیر چینل کے آج اس پروگرام فخر پاکستان سے طاہرہ سحر کا سلام قبول کیجیے۔ عام طور پہ اس پروگرام کو سر صفدر بن علی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر پاکستان گئے، اور ناظرین یہاں آپ کو بتاتے چلوں کہ وہاں پہ ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہمشیرہ کو جنت کے اعلیٰ مقام میں بلند درجات عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین آج کے اس پروگرام فخر پاکستان میں میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانا چاہ رہی تھی کہ جنہوں نے پیرس میں مذہبی، ادبی، سماجی اور سیاسی مقام میں اپنا ایک الگ نام پیدا کیا۔ وہ ہر محفل کی جان ہیں اور ہر محفل میں وہ ایک درخشاں ستارے کی طرح چمکتی ہیں۔ مذہبی میدان میں ان کا تعلق حق بہو ٹرسٹ سے ہے اور وہ حق بہو ٹرسٹ کی پریزیڈنٹ ہیں۔ سماجی میدان میں وہ تمام پاکستانیوں کے مسائل کو بخوبی سنتی ہیں اور ان کو حل کرتی ہیں، اور ہر ایک کی مدد کرنا اور ہر مددگار کی مدد کے ٹائم پہ اس کے پاس پہنچنا یہ اپنا اولین فریضہ سمجھتی ہیں۔ ادبی میدان میں اس طرح سے کہ وہ ڈیلی تاریخ انٹرنیشنل کی ایڈیٹر وومن ہیں اور شریف اکیڈمی کی وہ ڈائریکٹر پروگرام ہیں۔ سیاسی میدان میں اس طرح سے کہ وہ پیپل پارٹی کی پریزیڈنٹ، وومن ایسوسیشن کی پریزیڈنٹ ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ میں آپ کی ملاقات کراتی ہوں محترمہ روحی بانو صاحبہ سے۔ السلام علیکم روحی بانو۔ وعلیکم السلام طاہرہ سحر، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ جی میں بھی آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ہوں۔ جی ماشاءاللہ، آپ کو ہم اپنے اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ جی تو ہم اپنی بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جی روحی بانو، آپ مجھے یہ بتائیں گی کہ آپ کا تعلق پاکستان میں کس علاقے سے ہے؟ پاکستان میں میرا تعلق جو ہے وہ وزیر اعظم سے ہے، جی، اور ابتدائی تعلیم بھی جو ہے میں نے میٹرک جو تھا وہ ایس کے گرل ہائی اسکول سے کیا تھا۔ جی، اس کے بعد پھر میں نے گورنمنٹ کالج برائے خواتین گجرات سے گریجویشن کیا، ماشاءاللہ۔ اور ایجوکیشن کے دوران میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ یونین کی جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ کے عہدے پر بھی رہی فائز۔ جی ماشاءاللہ۔ اور ماشاءاللہ بہت جتنے بھی ہماری یہ ہوتی تھی ادبی پروگرام، ذاکرے ہونے، مباحث سے مشاعرے، یہ سب جو ہے یہ میں ارینج کرتی تھی وہاں جی پہ۔ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مصروفیات اس وقت ہم یہاں پہ گن رہے ہیں، جو آپ کی جتنے بھی مشاغل ہیں، وہ یہاں سے نہیں، ان کا تعلق پیچھے، ان کی کڑی کہیں پیچھے بندی ہے، اور ماشاءاللہ آپ یعنی کہ ایک زمانے سے ان تمام چیزوں سے وابستہ ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جی، تو پھر گریجویشن کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر میں لاہور چلی گئی، وہاں سے پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر اردو کیا، ماشاءاللہ، یعنی ماسٹر جو تھا میں نے اردو میں کیا۔ جی ہاں، تو اس کے بعد جو ہے میں نے LLB کیا۔ ٹھیک ہے۔ پھر دی لاہور اسکول لاہور کی جو ہے وہ میں ایز اے پرنسپل کے طور پہ میں نے وہاں پہ کام کیا۔ ماشاءاللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پاکستان کا کیریئر بہت درخشاں ہے، اور ماشاءاللہ کہ وہاں پہ بھی آپ نے اپنا سکہ منوایا۔ ٹھیک ہے، اب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پھر آپ پیرس میں کب اور کیسے آ گئیں؟ جاب کے دوران پھر میری شادی ہو گئی۔ جی، میں نے کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ میں ادھر فرانس آؤں گی، جی، کیونکہ ماشاءاللہ وہاں پہ میں کافی ایکٹیو تھی۔ جی، ہم نے اپنی ایسوسیشن بھی بنائی ہوئی تھی پاکستان یوتھ ٹیلنٹ کے نام کی، جی، وہاں کی میں چیئر پرسن تھی۔ جی، بہت سے ہم پروگرام جیسے کہ اب میں یہاں کرواتی ہوں، یہ پروگرام میں وہاں بھی کرواتی تھی۔ بہت بہتر، ٹھیک تو ہے۔ پھر شادی ہوئی تو ظاہر ہے کہ بیوی ادھر ہی اچھی لگتی ہے جہاں اس کا میاں ہو۔ بالکل، ہاں تو جی، پھر انہوں نے میری امیگریشن کروائی، جی، تو میں یہاں پیرس آ گئی 1996 میں میں پیرس میں آ گئی۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ ایک باب جو وہاں سے تعلیم کا اور سماجی خدمات کا شروع ہوا، وہ باب 1996 میں وہاں پہ ختم ہوا اور پیرس میں دوبارہ سے کھل گیا۔ یہاں پہ آنے کے بعد آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو یہاں پہ آ کر کیسا لگا؟ میں اگر کہیں ٹو بی ویری فرینک تو شروع میں تو میرا دل بالکل نہیں لگا تھا، کیونکہ جہاں آپ نے لائف اتنی ایکٹیو گزاری ہو تو ایک دم آ کے زبان کی وجہ سے ایک دم یعنی کہ انسان ایک پنجرے جیسے بند ہو گیا ہے، یعنی کہ ایک میٹھی جیل تھی۔ جی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پاکستانیوں سے میری ہوتی رہی ملاقات، تو پھر اپنائیت کا احساس بڑھتا رہا۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر ایسے اور میں نے بھی جو ہے نا اپنی جتنی تمام ایکٹیویٹیز تھیں جو پاکستان میں ماضی کا ایک اب حصہ بن گئی ہوئی ہیں، تو میں نے بھی ان کو بلائے طاق رکھ کر صرف اپنی گرداری کی طرف توجہ دی۔ جی بالکل۔ تو میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں۔ جی، یہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ جی، دو میرے بچے ہیں۔ جی، بڑی بیٹی ہے جی، ماشاءاللہ
इस वक्त वो 17 साल की है। अच्छा, और माशाल्लाह। बेटा है। जी। तो क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरी बेटी का नाम जो है अदीला है, घर में उसको हम शाबानो कहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वो क्योंकि मेरा नाम भी रूही बानो है, जी, तो जी। इसकी नानी माँ ने ना इसका नाम रखा था शाबानो। माशाल्लाह। तो पापा ने इसका नाम अदीला रखा है। अदीला रखा है। और आपके बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम जो है पापा की तरफ से तो है नबील तारिक, और नानी माँ की तरफ से उसका नाम हाकान। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि आपके दोनों लख्ते जिगर के अलग अलग दो नाम भी हैं, यानी ये प्यार का एक सिलसिला होता है। बिल्कुल। बच्चों को प्यार से मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है ना। बिल्कुल। जी। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहले हम मजहबी सरगर्मियों की तरफ आते हैं। जी। तो मज़हब से आपका लगाव किस तरह से है और इसको आप किस तरह से लेती हैं कि आप मजहबी सरगर्मियों को किस तरह हैंडल करती हैं? क्योंकि मैंने जब आँखें खोली तो मैंने घर में बहुत अपना जो मेरा घर का जो माहौल था बहुत मजहबी था। जी। मेरे वालिद साहब थे, उनकी ना दाढ़ी थी ना मूछ थी, शराफत की वजह से उन्हें सूफी साहब मौलवी साहब कहते थे। माशाल्लाह। अच्छा। तो उनका जो मिजाज भी था वो बहुत सूफियाना था। तो मेरी वालदा भी माशाल्लाह उस ज़माने की ग्रेजुएशन उन्होंने की हुई थी। वाह, अच्छा। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने मुझे भी मास्टर में LLB करवाया। जी, जी। मेरी दोनों जो बहनें थी छोटी मेरी, कि वो जी। आपको पता ही है कि अभी 2 साल पहले 2 साल पहले उनकी यके बाद दिगरे। हाँ, 2 माह के अंदर 2 छोटी बहनों का बिछड़ जाना एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा सदमा है कि जो नाकाबिले बर्दाश्त है। जी, जी। तो बस वो सारे अपने जो दुख हैं वो उनको समेट के उनको मैं कभी जी, हमने कोशिश भी नहीं देखा करती। पेरिस में बहुत से हलकों में ये दुख जो है बड़े इस चीज़ को महसूस किया गया था। और बाकायदा तौर पे आपको पता है आपके पाकिस्तान से आने के बाद मोहतरमा शमीम खान ने एक महफिल रखी थी जिसे मैंने उसको कंपेयर किया था। और आपने देखा कि वहाँ पे हर आंख अशबार थी आपकी बहनों के लिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक पढ़ी लिखी माँ ही एक पढ़ी लिखी औलाद को जो है वो तरबियत दे सकती है। कहते हैं कि तुम एक पढ़ी लिखी माँ मुझे दो, मैं तुम्हें एक पढ़ा लिखी कौम दूंगा। तो आपने देखा कि उस ज़माने में अगर रूही बानो की अम्मी साहिबा ने ग्रेजुएशन किया तो ये LLB तक गई। तो इसमें हमें ये राह अमल मिलती है कि हम भी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तालीम दें। तो मजहबी सरगर्मियों को आपने पेरिस में कैसे लेके आई, उसको यहाँ पे आपने किस तरह से उसके साथ चल रही हैं? पीर फयाजुल हसन साहब जो थे जी, पिछले 2 साल पहले जी, जी, ये ना फ्रांस तशरीफ लाए। जी। तो वहाँ पे महफिल मिलाद थी। अच्छा, तो माशाल्लाह। उसमें तमाम मेरी दोस्त था, उनमें आप भी शामिल जी, हैं, आप भी बिल्कुल, हम तशरीफ भी लाए लाई थे। जी, जी। तो जब मैं तकरीर कर रही थी ना तो उन्होंने ना जो यहाँ के खलीफा हैं मजीद सुल्तानी साहब जो है, जी, जी। उनसे उन्होंने पूछा कि ये तकरीर कौन कर रहा है ना। अच्छा। तो और ये सारी खवातीन को किसने इकट्ठा किया ना यहाँ पे। माशाल्लाह। फिर उन्होंने बताया कि ये मोहतरमा रूही बानो है। जी, वो तो हमें पता है कि जहाँ पे कोई महफिल होती है वहाँ पे जो मतलब जो गैदरिंग होती है उसका मेन जो सबबाब होता है वो आपकी तरफ से होता है। इनविटेशन भी आपकी तरफ से होती है और औरतों को लेकर आना, घरों से निकालना, इकट्ठा करना और एक जगह पे रखना। मैनेजमेंट में ये बात मेरी अपनी देखी हुई है कि माशाल्लाह कोई मिसाल नहीं मिलती माशाल्लाह से ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उन्होंने फिर कहा कि बेना मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा। हालांकि उनकी उस दिन 3 जगह पे थी उनकी ना अपॉइंटमेंट। अच्छा। उन्होंने कहा कि आज सारी इनको कैंसिल करें तो हम ना रूही बानो के घर चलते हैं। माशाल्लाह, यानी ये एजाज़ आपको मिला। बिल्कुल, ये मेरे लिए वाकई ना बड़ी काबिल फ़ख्र था कि पीर फयाजुल हसन साहब जो थे मेरे घर तशरीफ लाए। जी। फिर वहाँ पे मेरे महल्ले को जब पता चला तो जो सब तमाम खवातीन, हालांकि रात के 11 बज चुके थे, तो उनका नाम सुनते हुए यकीन कर मेरा सारा कमरे में जगह ही नहीं थी। सब लोग खड़े, सब लोग उनसे मिलने के लिए आ गए ना जी। फिर वहाँ पे बैठ की उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे खवातीन विंग बनाए और काम शुरू करें। अच्छा, तो उन्होंने आपको यहाँ का प्रेसिडेंट बिल्कुल मुकर्रर कर दिया। ठीक है। बकायदा जो था उसका अनाउंस उन्होंने जब मेरी बहनों की बरसी, पहली बरसी थी। अच्छा, वहाँ पे पता आप कंपेयरिंग कर रही थी। जी बिल्कुल, आपने अपने घर में बहुत खूबसूरत महफिल जो है वहाँ पे मुनक़द की थी और मुझे याद है कि बिल्कुल एक नया समा पैदा हुआ था और बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई थी और तमाम पेरिस की जितनी भी अदबी शख्सियात हैं वो वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने अपना अपना मुकालमा पेश किया था। आपकी बहनों के एजाज़ में उन्होंने अपने अच्छे खूबसूरत लफ्ज़ मतलब वहाँ पे पेश किए थे। तो बहुत प्यारी महफिल थी वो। उस दिन उन्होंने आपको यहाँ का प्रेसिडेंट मतलब मनसब कर दिया। तमाम खवातीन की मौजूदगी में उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि हक बोर्ड ये शर्फ आपको मिला माशाल्लाह।
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ یہ حق بہو ٹرسٹ کو لے کر آگے چلی. جی جی آپ نے تنظیم بنائی یہاں پہ. بالکل پوری ایک ونگ ہماری بن گئی ہوئی ہے. جی اس میں آپ بھی اس کی جو جی ہے آپ نے مجھے بھی چنا. جی جی آپ کا بھی ماشاء اللہ. ہاں جی اور بھی جو ہے یہ جو ہے رخشندہ جی مجید یہ چیف آرگنائزر ہیں. اچھا ماشاء اور اللہ. جو نینا خان ہے یہ جنرل سیکرٹری ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ کا تو کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کا ادب کے ساتھ تعلق ہے. جی بالکل. آپ ماشاء اللہ آپ کے کالم جو ہوتے ہیں وہ سب لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں. اور ماشاء اللہ آپ کی کمپیئرنگ جو ہے آپ دیکھیں 1991 سے آپ نے شروع کی ہوئی ہے. علامہ نہج القرآن سے آپ نے اسٹارٹ لیا تھا. جی بالکل. تو لیکن اب جب کہیں بھی آپ جب بولتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ تیرا سحر ہے وہ سحر ہی ہے. ماشاءاللہ. یہ چونکہ آپ کا اپنا دل اتنا اچھا ہے اس لیے آپ کو باقی لوگ بھی ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یعنی کہ آپ کی ہر مہینے ان کی محفل جو ہے وہ لگائی جاتی ہے حق بہو صاحب کی. اس میں شمیم خان صاحب ہیں وہ نائب صدر ہیں. اچھا اس میں جو جوائنٹ سیکرٹری جو ہے ہماری ہیں فرد عاشق ہیں. جی ٹھیک ہے. یعنی کہ چند عورتوں کو لے کر آپ نے ایک تنظیم بنائی ہے, ایک گروپ بنایا اور مل کر یہ پروگرام ارینج کرتی ہیں. شبانہ چودھری کو بنایا ہوا ہے اس کو خزانچی. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لوگوں کی طرف سے کچھ آپ کو چندہ وغیرہ وصول ہوتا ہے؟ نہیں ایسا تو ہم نے کبھی نہیں کیا. اچھا اپنی مدد آپ سے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہر مہینے جو ہے وہ گرمی شریف کرواتے ہیں. اور آپ نے خود ہی دیکھا ہے کہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ دن بدن جو ہے نا خواتین بڑھتا جا رہا ہے اور برکت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے. اتنی ہوتی ہے اور یقین کریں اتنی ورائٹیز ہوتی ہیں کھانے کی ماشاءاللہ. بہت مزہ آتا ہے. اس کو ہم 9 لکھا بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ 9 رتن کے کھانے اس میں ہوتے ہیں. وہ اکبر کے 9 رتن تھے نا, تو میرے ابو کبھی مختلف قسم کے کھانے سامنے ہوتا کہتے تھے آج تو 9 رتن آ گیا ہے. وہ ہماری ماشاءاللہ 11ویں کی محفلوں میں ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں پھر ہم نے اسے نعت کا کمپٹیشن بھی کروایا تھا. ہاں جی نعت کا کہ نور العین نے جو ہے اس میں فرسٹ پرائز حاصل کیا تھا. بالکل میری بیٹی نے. جی آپ کی بیٹی نے. جی تو اس کے بعد ماشاءاللہ اب ہم آ جاتے ہیں ادبی سرگرمیوں کی طرف. ظاہر ہے مذہب اور ادب دونوں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور یہ اپنے ساتھ ساتھ رہتے ہیں کیونکہ مذہب ہی ہمیں ادب سکھاتا ہے. ادبی سرگرمیوں میں آپ بتائیں کہ آپ کن کن اداروں سے منسلک ہیں؟ یہ جو ہے ایک شریف اکیڈمی ہے جرمنی میں, ہاں جن کے چیف ایگزیکٹو ہیں شفیق مراد صاحب ہیں. انہوں نے یہ مجھے فرانس کی جو ہے نا وہ پروگرام ڈائریکٹر بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں تو ان کے شریف اکیڈمی کے زیر اہتمام ہم نے بہت سے فنکشن یہاں کروائے. سب سے پہلا میرے گھر میں ہوا تھا پروگرام. بالکل. ہاں اس کے بعد ہم نے قائد اعظم ڈے منائے. جی بالکل. یاد ہے نا. جی بالکل. ایک دفعہ آپ نے اس کا سارا آرگنائز کیا تھا. بالکل. ایک دفعہ ناصرہ فاروقی نے کروایا تھا جو کہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں وہ آرگنائزیشن تو ساری آپ کی تھی, میں نے صرف اپنا گھر دیا تھا. میں نے دیکھا ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ چند لمحوں میں روئی بانو نے اتنا خوبصورت گھر کو سجا دیا کہ وہ گھر مجھے میرا گھر نہیں لگ رہا تھا. آپ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کے کلپ دیکھیں یا آپ کو وہاں کی تصویریں آپ کے سامنے پیش کی جائیں. تو بہت پیارا ہم نے قائد ڈے اپنے گھر پہ منایا تھا اور اس قائد ڈے پہ آپ لوگوں نے کوآرڈینیٹر بنایا تھا. آپ کو ہاں جی کوآرڈینیٹر. جی بس میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کوآرڈینیشن سے یہ کام کریں انشاءاللہ اور ہم مل کر یہ کام کریں کہ یہ نہیں کہ اپنی ٹانگ الگ لے کر یا 2 انچ کی مسجد جسے کہتے ہیں اسے لے کر ہم الگ بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. اور لاسٹ ایئر ہم نے ان کی نا سالگرہ بھی بہت مزہ آیا تھا ماشاءاللہ. ہاں جی پیزا پارٹی تھی, پیزا پارٹی کی تھی اور بہت اچھا رہا تھا وہ پروگرام. تو ماشاءاللہ آپ نے اس کی بہت زیادہ جو میوزک پیچھے تھا اور ماشاءاللہ برہان نے تو بہت ہی اچھا کام کیا. آپ کا بیٹے بھی ماشاءاللہ آپ کی بیٹیاں بھی بہت ٹیلنٹڈ ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ جو ایک کپل بن گیا ہے برہان اور شیر فیصل کا, یہ لوگ مل کر انشاءاللہ چھا جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں پیرس میں جو ہے ایک مقام ملنا چاہیے. اور میں ناظرین سے بھی کہوں گی کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی مدد کی فوٹوگرافی کی ضرورت ہو تو ان لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, یہ آپ کی ضرور مدد کریں گے. اچھا شریف اکیڈمی کے ساتھ اب آپ مجھے بتائیں کہ ڈیلی تاریخ میں آپ کا کیا کردار ہے؟ جی ڈیلی تاریخ انٹرنیشنل کی میں ایڈیٹر ہوں. جی ایڈیٹر وومن ونگ کی. ٹھیک ہے. تو وہاں بھی یہ ہے کہ جتنی بھی نیوز ہوتی ہے میں رپورٹ بناتی ہوں. جی بالکل. دیتی ہوں یا جن کو لکھنے کا شوق ہے ان کی ای میلز آتی ہیں. جی انہیں ان کی کریکشنز کر کے تو وہ میں یہ ڈیلی تاریخ کیا ہے؟ جیسے یہ ان کے جو ہے نا چیف ایڈیٹر جو ہیں وہ
आसिफ अल कादरी हैं जी, और चीफ ब्यूरो जो हैं वो हैं जो है राव खलील अहमद हैं जी, तो माशाल्लाह इन सब हमारे एक आप जो हैं उसकी रेजिडेंट एडिटर बराए यूरोप है, जी, बिल्कुल। आपको पता है आप, जी, और जो बिल्कुल। मोहतरमा शमीम खां है वो इसकी डिप्टी एडिटर है। बिल्कुल। तो हमारी जब जब टाइम आगे गुजर रहा है लोगों को पता चल रहा है कि रूही बानो और ताहिरा सहर हर मकाम पे साथ साथ हैं और इंशाल्लाह साथ साथ रहना है। क्योंकि देखिए आपका जो टैलेंट है वो बोल रहा है। जी बिल्कुल, इंसान माशाल्लाह। किसी के साथ चलता है ना, वो पंजाबी की कहावत है ना कि राह पे जाने तो वाह पे जाने। जी बिल्कुल, तो जब इंशाल्लाह। इंसान से वास्ता पड़ता है फिर आपको उसकी खूबियों का भी पता चलता है और उसकी खामियों का भी। जी बिल्कुल। तो मैं तो कहती हूँ कि कोशिश कीजिए कि आप उसकी खामियों को इग्नोर करते जाएं। जी बिल्कुल। आपकी दोस्ती अगर चाहते हैं ना कि फॉर एवर रहे तो आप देखिए कोई शख्स यहाँ पे मुकम्मल नहीं है सिवाय हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के अलावा। तो खामियाँ सभी में होती हैं। तो एक अच्छी दोस्ती के लिए ज़रूरी है कि हम अपने दोस्त की तमाम बुराइयां जो है कब्र में दफन कर दें और उसकी अच्छाइयों पे अगर हम नज़र रखेंगे तो हमेशा हमारी दोस्ती जो है ना पायदार भी रहेगी और फॉरएवर रहेगी। बिल्कुल। और फिर दूसरा ये कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हम काम कर रहे हैं तो हम सिर्फ काम कर रहे हैं, ज़ाती तल्लुकात हैं नहीं है, अच्छे हैं बुरे हैं, उनको एक साइड पे रखें। और शफीक मुराद साहब भी यही कहते हैं कि आप लोगों ने मिलकर काम करना है और इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे। तो ये होगी आपकी अदबी सरगर्मियाँ। पाकिस्तान में भी क्योंकि मैं मुशायरे करवाती थी ना माशाल्लाह। तो अभी जब ये शफीक मुराद साहब गए हुए थे लास्ट ईयर पाकिस्तान गए हुए थे तो मैंने ना बहुत बड़ा मुशायरा करवाया था। पूरे पंजाब के शायर हजरात आए थे। अच्छा। तो सदारत इनको दी थी, शफीक साहब ने सदारत ना की थी, शफीक मुराद साहब ने। जी जी। तो मेरी फिर बहनों के भी उन्हीं दिनों में फिर इंतकाल हो गया था। अच्छा। तो उनका रस्म जन्म भी हुआ, उनका ताज़ीयती रेफरेंस भी माशाल्लाह हुआ। ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये देखिए ये रसाला ये देखें आप देख रहे हैं जी जी। तो ये उनके उसमें एजाज में आप लोगों ने मेरी जो बहनें थी जी उनका जो है ना जब रस्म कुल जब हुई है तो फिर उसकी चिलम हुआ और साथ उसका जो था ताज़ीयती रेफरेंस। तो यहाँ भी मैं ये समझती हूँ कि इस सिलसिले में शरीफ एकेडमी को आपको कोई देना चाहिए, अच्छे आपको अवार्ड मिलना चाहिए। माशाल्लाह 2 दफ़ा आए हैं, दोनों दफ़ा मैंने ना वजीराबाद में शरीफ एकेडमी के ज़ेरे इत्मीनान मैंने 2 प्रोग्राम वहाँ करवाए हैं। और इधर भी आपने देखा है कि एक में हाल तकरीबन 2 महीनों में हमने ना 3 प्रोग्राम इनके करवा दिए थे माशाल्लाह जी। वही मैंने जो शुरू में कहा है, जो चले तो कोई गराते हम, जो रुके तो जहाँ से गुजर गए। माशाल्लाह जब जब इन्होंने चाहा बहुत अच्छे तरीके से हर मैदान में अपने आप का मनवाया और अपना सिक्का मनवाया इन्होंने। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं माशाल्लाह से कि आप समाजी सरगर्मियों को किस तरह से लेती हैं? क्योंकि अम्मी कहती थी कि कोशिश कीजिए कि हर एक के काम आए जी। क्योंकि जब हम किसी के साथ भलाई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम उसके साथ कर रहे हैं, वो हम गोया हम अपने साथ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जिस तो तरह से हाँ, तो ये जो एहसास होता है ना किसी का दुख बांटना, किसी का दर्द बांटना, बिल्कुल, तो इससे जो है ना आप जो अजनबी है ना बंदे वो भी अपने हो जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर एहसास नहीं ना तो चाहे आप कितने अजीज करीबी रिश्तेदार भी है ना वो भी आपको अजनबी लगते हैं। बहुत प्यारी बात की आपने माशाल्लाह। थैंक यू। इसी जज्बे को लेकर आप समाजी जो है सरगर्मियां करती हैं और समाजी लोगों की मदद करना, हर तरह के किसी को जॉब का मसला है, हाँ जी, किसी को कोई मकान नहीं मिल रहा तो मेरे हर फैमिली के साथ तल्लुक आते हैं। किसी का वो मसला हल कर देना है, किसी का भाई जिसकी ब्यूटिशियंस हैं क्योंकि वो कहते हैं कि भाई शादी होगी तो आपने हमें रेफर करना है, खाने वाले मेरे साथ रब्ता करेंगे, उनको बताऊंगी मैं। अच्छा। तो ये देखिए एक पूरा सर्कल चलता है कि मैं सिर्फ अपनी तरफ नहीं नजर रखती, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज मेरा दोस्त खुशहाल है तो मुझे उसकी जब वो खुश है वो मुस्कुराएगा तो मैं मुस्कुराऊंगी। मैं ये समझती हूँ कि आप किसी के काम आए या ना आए, इतना प्यारा मीठा बोल के ही आप उनका दिल जीत लेती होगी माशाल्लाह। इतने प्यार से जब आप किसी को मेरी जान कहती है तो मेरा ख्याल है हमारी तो जान निकल ही जाती होगी। कहना चाहिए, मैं तो यही बिल्कुल सही कह रही है माशाल्लाह। यहाँ पे बेसुकूनी सी है और इतनी डिप्रेशन है तो उसका बेहतरीन तभी ये देखिए जो मैं प्रोग्राम भी करवाने का मेरा असल मकसद ये है कि चारों तरफ जो खवातीन सारा दिन दीवारों को देखती रहती हैं, थोड़ा सा बाहर आएंगी, रिलैक्स फील करेंगी, हर तरह के मसाइल से निकलेंगी। हर घर में मसाइल हैं, आपको पता है। तो जब हम घर से निकलते हैं, तैयार होते हैं तो वो थोड़ा सा जहन बदल जाता है माशाल्लाह। इस चीज़ का आपको अल्लाह ताला बहुत अजर देगा। आप देखना कि आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी ज़िंदगी में और बहुत सुकून महसूस करेंगे ना आप यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे अपनी हम आपके सियासी कैरियर
کیریئر کو آخر میں لیتے ہیں. اب مجھے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں کیسا محسوس کرتی ہیں, اپنی شادی شدہ زندگی کو, اپنی گھریلو زندگی کو؟ نہیں ماشاء اللہ میں اپنی زندگی سے اپنی ذاتی زندگی سے بہت مطمئن ہوں. جی ماشاء اللہ میاں بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں, بچے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں, پڑھائی میں بھی بہت آگے جا رہے ہیں. تو بس کیونکہ میں بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ شروع سے میری امی بھی ہوتی تھی, تو ہمیں اگر بھوک لگی نا تو انہوں نے کہنا نہیں پہلے پاپا کا ابو کا کھانا ڈالنا ہے, انہوں نے ان کی برکت کہنا ہے, وہ برکت ہوتی ہے. سب سے پہلے میری امی نے ابو کو دینا, پھر ہمیں کھانا ڈال کے دینا. آپ کے امی ابو زندہ ہیں؟ جی نہیں, وہ تو میرے بچوں نے بھی نہیں دیکھے ہوئے نانا نانا نانی. میں جب آئی 2 بچوں کو جب لے کے پاکستان گئی تو وہ جہاں پہ میرے ماں باپ مسکراتے مجھے نظر آتے تھے وہ کوئی بھی نہیں تھے. ناظرین, اتنی پیاری ہنستی ہوئی باتوں کا رخ تھوڑا سا سنجیدہ ہونے جا رہا ہے, تو ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. فیصل فاسٹ فوڈ روجاری پیرس 10 میں بہترین فاسٹ فوڈ کا مرکز. ٹکا کباب اور کئی عمدہ پاکستانی کھانے میسر. اس کے علاوہ ان کی دوسری برانچ فیصل ریسٹورانٹ جو کہ اوبر ویلیخ میں واقع ہے, اس میں شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے کھانے اور مٹھائی کی خاص بکنگز کی جاتی ہیں. آرڈر کے لیے آج ہی مسٹر یاسین سے 01452333464 پر رابطہ کریں. کنٹرول ٹیکنک آٹوموبائل چودھری محمد آصف اور چودھری محمد عارف آف ککرالی پیاخفید گراج جہاں گاڑیوں کا کنٹرول ٹیکنک ہوتا ہے. کنٹرول ٹیکنک کی قیمت بہت مناسب ہے, اور سب سے بڑی بات کہ فرینچ زبان کے علاوہ آپ اپنی زبان اردو اور پنجابی میں بات کر سکتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی کنٹرول ٹیکنک ان کے گیراج سے کروائیں اور خدمت کا موقع دیں. زوبیا کیش اینڈ کیری باغی جزیم میں ان کا اپنا مارک زوبیا چاول, زوبیا آٹا, زوبیا جوس, علاوہ تازہ سبزی, ہر قسم کا مسالہ جات, تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود. زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں. پی آئی آفس کے سامنے والی گلی, بندر روی de la Fidélité, پاغی جیزیم, میٹرو گیار دو لیسٹ. اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید. علی بشری گاردون روڈ کے بالکل پاس پیرس 10 میں بامبے ریسٹورانٹ والوں کی علی بشری. اس نئی دکان میں اعلیٰ کوالٹی کا حلال گوشت ہر وقت دستیاب ہے. سروسز کے لیے آج ہی رابطہ کریں. پروپرائٹرز ہیں میاں کاشف حنیف اور میاں عاطف حنیف. کنٹرول ٹیکنک آٹوموبائل چودھری محمد آصف اور چودھری محمد عارف آف ککرالی سینٹ اینی گیراج جہاں گاڑیوں کا کنٹرول ٹیکنک ہوتا ہے. کنٹرول ٹیکنک کی قیمت بہت مناسب ہے, اور سب سے بڑی بات کہ فرینچ زبان کے علاوہ آپ اپنی زبان اردو اور پنجابی میں بات کر سکتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی گاڑیوں کی کنٹرول ٹیکنک ان کے گیراج سے کروائیں اور خدمت کا موقع دیں. کنگ لیمو ہر طرح کی تقریبات مثلاً شادی بیاہ, پارٹیز, اسپیشل ٹورز کے لیے ہمارے پاس کئی ماڈلز کی لیموزینز ود ڈرائیور اویلیبل ہیں. پاکستانی کمیونٹی کے لیے خاص رعایت اور زیادہ وقت کی سہولت دی جاتی ہے. ہم ہیلی کاپٹر کی سروسز بھی فراہم کرتے ہیں. مزید معلومات کے لیے چودھری عتیق الرحمان آف جہلم سے 0662641241 پر رابطہ کریں. زوبیا کیش اینڈ کیری آغنوبیل ان کا اپنا مارک زوبیا چاول, زوبیا آٹا, زوبیا جوس, علاوہ تازہ سبزی, ہر قسم کا مسالہ جات, تازہ حلال گوشت اور تازہ مٹھائی ہر وقت موجود. زوبیا کیش اینڈ کیری ہول سیل بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ایغویر ویڈیو لیبل اسٹاپ کے بالکل ساتھ 13 ایونیو پیئر سیمار, آغنوبیل لیگونیس. اونر چودھری عمران سمیلا اور ساجد مجید. شاہ نواز شادی ہال اعلیٰ کوالٹی اور دلکشی کا انتظار. نیشنل 14 ایپینی سخسین میں واقع پاکستانی کمیونٹی کا فیوریٹ ہال شاہ نواز شادی ہال. 800 افراد تک کی گنجائش اور کھانے کی بکنگ کے ساتھ انتہائی مناسب ریٹ. اس کے علاوہ آپ کی اپنی چوائس سے ڈیکوریشن بھی کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بیفے ریسٹورنٹ بھی ہے, اور آپ یہاں لنچ اور ڈنر فیملی کے ساتھ آ کر سکتے ہیں. پارکنگ کی جگہ بھی موجود ہے. اونر چودھری شاہ نواز, چودھری افضان اور ابرار کیانی. بکنگ کے لیے رابطہ کریں 01423533535. کہاں سے تو نے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا. محترمہ جناب روحی بانو صاحبہ سے ہم ان کے کیریئر کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. ہم پہنچے تھے ادب تک. ادب جو ہمارا سرمایہ ہے, جو ہمارا ایمان ہے, جو ہمارے ملک کا ایک ادب, اردو ادب, جس کی ابتدا غالب نے کی, اقبال نے کی. تو روحی بانو صاحبہ آپ کو دوبارہ خوش آمدید ہے ہمارے اس پروگرام میں. تھینک یو. میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ادب کا جو آپ کا شوق ہے وہ نثر کا ہے یا شاعری کا بھی ہے؟ میرا نثر کا بھی ہے,
جی اور میرے شاعری میں بھی ہے. جی ماشاء اللہ. تو آپ نے کبھی کوئی مشاعرہ کروایا ہو یا کچھ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کس قسم کا ایکٹیویٹیز اس میں رکھی؟ پاکستان میں نے بہت سے مشاعرے میں نے شامل ہوئی. جی نہ صرف کہ شامل ہوئی بلکہ بہت سی میں نے اسناد بھی لیں, شیلڈز لیں, ٹرافی لیں. ماشاء اللہ. کہ جب مباحثے میں نے آپ کو بتایا تھا نا, بین الکلیاتی ہمارے مذاکرے ہوتے تھے, مباحثے ہوتے تھے وہاں, وہ بھی ماشاءاللہ اب گھر میں کبھی آپ پاکستان جائیں تو دیکھیں کہ پوری الماری جو ہے نا وہ ساری کپوں سے, ٹرافیوں سے, شیلڈ سے وہاں بھری پڑی ہیں. پھر آپ کی امی ان کو دیکھ دیکھ کے جیتی ہوں گی کہ یہ میری بیٹی نے جیتی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. کیونکہ جب ہم یہاں آ جاتے ہیں تو ہمارے ماں باپ ہماری جو سند ہیں یا ہمارے جو گفٹس ہیں, جو ہمارے پرائزز جو ہم نے جیتے ان کو دیکھتی ہیں نا ماشاء اللہ سے. روحی بانو, یہاں میں آپ سے تھوڑی سی گزارش کروں گی کہ اگر آپ اپنی کوئی کلام, کوئی شعر کا کوئی غزل, کوئی ٹکڑا ہمیں سنائیں تاکہ ہم محظوظ ہو سکیں, ہم جان سکیں کہ آپ کی شاعری کے بارے میں. ٹھیک ہے, ایک غزل پیش کرتی ہوں. معلوم نہ تھا ہم کو ستائے گا بہت وہ, معلوم نہ تھا ہم کو ستائے گا بہت وہ, واہ بہت خوب. بچھڑے گا تو پھر یاد بھی آئے گا بہت وہ. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اب جس کی رفاقت میں تبسم ہے لبوں پر, اب جس کی رفاقت میں تبسم ہے لبوں پر, ایک روز ملے گا تو رلائے گا بہت وہ. واہ کیا بات ہے, بہت خوب. چھوڑائے گا تعبیر کے صحرا میں اکیلا, چھوڑائے گا تعبیر کے صحرا میں اکیلا, ہر چند ہمیں خواب دکھائے گا بہت وہ. کیا تخیل ہے, کیا بات ہے ماشاء اللہ. ہونٹوں سے نہ بولے گا, ہونٹوں سے نہ بولے گا, پر آنکھوں کی زبانی بھولے ہوئے افسانے سنائے گا بہت وہ. واہ کیا بات, بہت خوب بھائی, وہ بہت خوب. وہ موج ہوا بھی ہے, وہ موج ہوا بھی ہے, ذرا دھیان میں رکھنا, امید کی شمع تو جلائے گا بہت وہ. ماشاء اللہ. اور ہر حال میں ملحوظ رہے ضبط کا پندھار, ہر حال میں ملحوظ رہے ضبط کا پندھار, مت لوٹ کے جانا کہ بلائے گا بہت وہ. بہت خوب. معلوم نہ تھا ہم کو ستائے گا بہت وہ, واہ بچھڑے گا تو پھر یاد بھی آئے گا بہت وہ. واہ واہ بہت خوب, بہت خوب ماشاء اللہ. آپ نے دیکھا کہ کتنی خوبصورت غزل انہوں نے پیش کی. ٹائم کی قلت نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ اگلا جو ہمارا سیاسی کیریئر کے اوپر بات چیت کرنے کا جو پروگرام ہے وہ میں ادب کی طرف ہی پورا کر لیتی, لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ ہمیں سیاست کے بارے میں بھی پتہ کرنا ہے, کہ ہمیں سیاست کے بارے میں جاننا ہے کہ روحی بانو صاحبہ سیاسی سرگرمیوں میں کیسی ہیں اور کہاں تک ان کی مشہوری ہے اس بارے میں. تو سیاست کا کیریئر آپ کا کس سے منسلک ہے, کون سی پارٹی سے آپ منسلک ہیں؟ یہاں فرانس میں میں پاکستان پیپلز پارٹی وومن ونگ کی جو ہے صدر ہوں. ماشاء اللہ. تو جو فرانس کے جو صدر ہیں وہ ڈاکٹر اشار کمبو ہیں. جی ماشاء اللہ. تو ہم اب انشاءاللہ جو ہے 4 اپریل کو ذائقہ ریسٹورنٹ میں ہم جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی منا رہے ہیں. جی. تو آپ نے دیکھا کہ پہلے جو یہاں پہ تو پہلے بھی پارٹی کے پروگرام ہوتے تھے, لیکن جب میں شامل ہوئی ہوں, انہوں نے بھی وومن ونگ بنائی ہے, تو اب جو ہے ماشاءاللہ خواتین کی بھی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس پروگرام میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خواتین بہت زیادہ آئیں گی. اور چونکہ شروع سے ہم نے جب آنکھ کھولی تھی تو ہمارے گھر میں بھٹو زندہ باد, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. تو یہ نعرے ہم نے جب ہوش سنبھالا تو یہی گونج رہے تھے. تو آپ سوچ نہیں سکتی جب ان کی شہید ہوئے تھے جس یہ جو ہے 4 اپریل 1979 میں, تو اس قدر وہاں پہ سنسان گلیاں ہو گئی تھیں, مجھے یاد ہے بالکل. اور اتنا اداس ماحول, میں کہتی ہوں اپنے گھر میں بھی کوئی بچھڑتا ہے, کوئی فوت ہوتا ہے تو اتنے لوگ نہیں روتے جتنے کہ ان کی نا ہاں شہید ہونے کے اوپر لوگوں نے غم کا اظہار کیا تھا. لوگوں کے گھروں میں اس دن ہاں ایک خاموشی چھا گئی تھی بالکل, اور گھروں میں چولہے نہیں جلے تھے, نہیں جلے تھے. کیونکہ مجھے بھی یاد ہے کہ مجھے ایسا یاد آتا ہے کہ میں شاید اس وقت میٹرک میں تھی, اور جب ہم باہر گلی میں نکلے تو ایسے لگا تھا کہ آج شاید سورج نکلا ہی نہیں ہے. جب لوگوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بھٹو کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے. اتنی خاموشی تھی پورے ملک میں کہ کان پڑی آواز سنائی دیتی تھی. تو ظاہر ہے ایسے عظیم لوگ تو بہت مشکلوں سے دنیا میں آتے ہیں, اور ہم لوگ
اصل میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے اپنوں کی اور اچھے لوگوں کی قدر نہیں کی نا، ہمیں قدر کرنی چاہیے. بالکل. اب دیکھیے جیسے بھٹو ہیں، انہوں نے جو 1970 میں جی ہاں 14 نکاتی جو انہوں نے ایجنڈا پیش کیا تھا، جی ہاں اگر آج اس پہ عمل ہوتا نا تو آپ کو پاکستان کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے کہ وہاں بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ کا ہے، ہر وقت بجلی کی کمی، گیس کی کمی، نہ وہاں پہ لوگوں کو جاب ہے، وہ ظاہر ہے جاب نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ کرائم کر رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. نفسا نفسی کا عالم ہے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی، آگے بڑھنے کی وجہ سے وہ چیزیں بھی کار گزر رہے ہیں جو ہمارے اسلام منع کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو دہشت گردی ہے، اسلام تو مطلب ہی ہے سلامتی. وہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رحمت للعالمین بن کے آئے، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، تو پھر ہمارا اسلام کیسے دہشت گردی کا درس دے سکتا ہے؟ وہ تو یہ کوئی اور ہے ایسا فرقہ جو کہ جو ہے نا ہمارے پاکستان کو بدنام کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں سب پارٹیوں کو متحد ہو کر جو ہے نا، دیکھیں یہ شہید جو ہے بے نظیر بھٹو، انہوں نے جمہوریت کی خاطر اپنی جان جو ہے نا وہ قربان کر دی، بلکہ ان کی فیملی کے سب پر جو ہے نا انہوں نے جمہوریت کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جمہوریت کو اگر زندہ رکھنا چاہتی ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ سب متحد ہو جائیں، متحد ہو کر آپ جو ہے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، کیونکہ جب اس کا خاتمہ ہی ہوگا تو ہمارے ملک میں امن ہوگا، شانتی ہوگی، اور ہر جتنے بھی ہمیں مسائل ہیں آج کل سب پاکستانیوں کو پیش وہ سارے ختم ہو جائیں گے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بھٹو صاحب کا نعرہ جو تھا، اس نعرے نے ان کو مطلب بہت فیمس کر دیا تھا، اور وہ نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان. اور میرا خیال ہے یہی بنیادی ضرورتیں، اگر ہر شخص کو روٹی کپڑا اور مکان آسانی سے میسر آ جائے تو میرا خیال ہے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح بات. اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو بی بی کا نام بہت پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہے، اور ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک خاتون ہو کر، ایک پاکستانی خاتون ہو کر، اور یہ پہلی دنیا کی، یہ پاکستان کی جو ہے نا یعنی اسلامی تعلیم میں یہ پہلی وزیر اعظم ہے. یعنی کہ انہوں نے یہ بتایا کہ عورتوں کی تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے، اور نہ صرف ضروری ہے، اگر وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہ اپنا سکہ منوا سکتی ہیں کسی بھی میدان میں. اب دیکھیں شخصی آزادی کا شعور کس نے بخشا؟ ماشاءاللہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو نے ابتدا کی نا. اب دیکھیں اس سے پہلے تو کسی کو جرأت نہیں تھی، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پہ. ماشاءاللہ تو ہمارے ملک میں رہا ہے جو اعتماد آیا ہے لوگوں کو، وہ انہی کی اس سے. آپ بس سیاسی شعبے میں دیکھ لیں، یہ صحافت جو ہے آج جس طرح آپ دیکھیں جیو پہ ARY پہ کھلم کھلا جو ہے وہ بات کرتے ہیں، پہلے کسی کو اس طرح کی ضرورت نہیں تھی. نہیں، اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ اگر عمران خان یا طاہر القادری صاحب جو ہمارے ہیں، ان کی پارٹی نے اگر دھرنا دیا ہے تو وہ اپنے اعتماد کی وجہ سے دیا ہے، اور یہ اعتماد کہیں سے تو آیا ہے نا. ورنہ اس سے پہلے تو میرا نہیں خیال کہ کسی میں ہمت ہوتی تھی کہ باہر نکل کر اپنی بات منوائے یا اپنا حق جتائے. انہوں نے باقاعدہ وہاں بیٹھ کر اپنا حق جتایا ہے. وہ دوسری بات ہے کہ بعد میں کیا ہوا، لیکن کم از کم ان لوگوں نے بھی آواز نکالی. ابھی آپ نے دیکھا وہ راہیل نے اپنی پکار کی جب کی 5ویں سالگرہ، تو ہمارے جو ہے پیپل پارٹی کے جو صدر ہیں، پاکستان پیپل پارٹی کے صدر ہیں ڈاکٹر ارشاد کمبو صاحب، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ یہ سب جو ہے نا وہ کھلاڑی ہیں، میدان میں آ رہے ہیں. آج دیکھیں ایک جیت گیا تو آپ کو چاہیے دوسری پارٹی کو خندہ پیشانی سے اس کا ویلکم کریے. نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ کھلاڑی آ جائے گی. لیکن کبھی ہر ایک اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ وہ اپنی اپنی محنت کرے. ہاں، تو ایک دوسرے حسد نہ کرے، جیلس نہ کرے. جیلس نہیں ہونی چاہیے. یہ برداشت جو ہے نا اس کی کمی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ سیاست تو پھر بڑا دل جگر گردے کا کام ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ دلوں میں محسوس کریں گی، حسد رکھیں گی، تو میرا نہیں خیال سیاست جو ہے وہ پروان چڑھ سکتی ہے. اگر آپ کسی میں خوبیاں دیکھتی ہیں، ٹیلنٹ دیکھتی ہیں، تو اسے اپریشیٹ کریں، بجائے کہ آپ مختلف قسم کی سازشیں ڈھونڈیں اور ایک دوسرے کو نیچا گرا کر آگے جو بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور مخلوق بھی اسے ناپسند کرتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. بالکل. کسی کو یعنی کہ ٹانگ کھینچنے والی بات نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی کامیابی بھی مل سکتی ہے. بالکل. اب دیکھیں جو بھی پروگرام اب کی دوسری پارٹیاں بھی کرواتی ہیں، یقین کر میں بہت انجوائے کرتی ہوں، ان کو ویلکم کہتی ہوں، ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں، کہتی ہوں بہت نائس ماشاءاللہ. بالکل. اسی طرح اب دوسرا بھی جب پروگرام کرتا ہے تو اس میں خامیاں ڈھونڈنے کی بجائے آپ جو ہے اس کی حوصلہ افزائی کریں. جی، میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ اگر
अभी परसों आपका प्रोग्राम है पीपीपी का, जी जी भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही है, तो उसके बाद अगर पैट का प्रोग्राम है पाकिस्तान अवामी तहरीक का, उसमें भी सबको आना चाहिए, देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको जाकर आप अपनी नुमाइंदगी करें कि आप पीपल पार्टी की माशाल्लाह से सदर हैं, और वो भी आपको वेलकम करें उसमें, और जब वो आपके प्रोग्राम में आए तो आप उनको वेलकम करें, ताकि पता चले कि हम सियासी मैदान में भी मिलकर चल सकते हैं। क्योंकि सियासी मैदान में तो मुझे लगता है कि एक दूसरे को हुआ नजरों से घूरा जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसा नहीं समझती। मैं समझती हूँ जो मेरे आगे बुराई कर रहा होता है ना, मैं उससे खुद मुतात हो जाती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ ये जो आज शख्स किसी की बुराई मेरे आगे कर रहा है, ये मेरे से 3 गुना और ज्यादा लगा के वो तीसरे के आगे कर रहा होगा, आगे करेगा। हाँ, तो ऐसे लोगों से ना अवॉइड करना चाहिए। जी हाँ जी। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे आप खुद तालीम याफ्ता है, इसी तरह आपने अपने बच्चों को तालीम के मैदान में वो कहाँ तक कामयाब हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं? माशाल्लाह, जो मेरा बेटा है जी हाँ, वो इस साल जो है ब्रोवे पास करेगा। अच्छा माशाल्लाह, यानी जैसे पाकिस्तान में मैट्रिक होता है, अच्छा जी, ठीक है। इसी तरह जो बेटी है वो बाकेस करेगी पाकिस्तान की तरह FSC के, उसको साइंस में खासी दिलचस्पी है। अच्छा आप माशाल्लाह, देखिए इसका कि मतलब क्या हम बनती कह है। सकते हैं कि मुस्तकबिल की डॉक्टर अदिला इंशाल्लाह कह सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मेरी बेटी को ना डॉक्टर से ज्यादा उसको ना एक्सपर्ट कांस्टेबल बनने का ज्यादा शौक है। अच्छा माशाल्लाह, बाकेस, हाँ, अगर वो ठीक है, बहुत बेहतर है। अगर वो कांस्टेबल बनती है तो अपने पापा के साथ भी काम कर सकती है। पापा की तो बहुत ज्यादा है ना, पापा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। आपको पता ही है कि हमेशा जो है माएँ बेटों की तरफदारी करती हैं, जी हाँ, और जो पापा होते हैं वो बेटियों की। तो आपस में घर में भी इसी चीज की कशमकश होती है कि मम्मा आप मुझे इग्नोर करती हैं, बेटे को ज्यादा अहमियत देती हैं। माशाल्लाह। अच्छा, तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं रोहित? माशाल्लाह, उनका कंस्ट्रक्शन का काम है। अच्छा माशाल्लाह, सही है अपना, यानी कि आप कह सकते हैं कि आप लोग यहाँ माशाल्लाह अच्छे तरीके से सेटल हैं। बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान में जैसे अभी आपने जिक्र किया कि आपकी 2 बहनों की डेथ हुई है अभी हाल ही में, अब आप कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें थी, 2 तो अल्लाह को प्यारी हो गई। दोनों ने मास्टर किया हुआ था ना माशाल्लाह। अच्छा, मेरी जो मुझसे छोटी थी उन्होंने ना हिस्ट्री में मास्टर किया था, उससे जो छोटी थी उसने पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी कॉलेज में थी प्रोफेसर। ठीक है। तो माशाल्लाह जब वो फोत हुई थी, इतने स्टूडेंट्स उनके वफात पे आए थे, तो वो उनके अंदर ना जज्बा बहुत था वफाई, वो भी वहाँ पे ना रफाई कामों में बहुत हिस्सा लेती थी। अच्छा, तो मेरी जो छोटी बहन थी उसने अपनी जो है 8 कनाल की जमीन है वो हॉस्पिटल के नाम की है, और फिर उसने अपनी जो बिल्डिंग है वो भी उसने ना ये कहा वहाँ पे फ्री कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं माशाल्लाह। यानी कि ना सिर्फ ये कि रफ़ाई काम, इसको हम कह सकते हैं कि वो खुदा वास्ते भी माशाल्लाह मतलब बहुत सारे काम करने की, मतलब जब भी तो उनका इतना प्यारा इतना अच्छा नाम है और लोग इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको याद करते हैं। अच्छा, तो आपके भाई कितने हैं? माशाल्लाह 3 भाई हैं मेरे। अच्छा, सब शादीशुदा हैं? नहीं, एक भाई के भी करनी है, 2 भाई शादीशुदा हैं माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, और आपकी अम्मी और अब्बू? उनकी तो मैंने बताया ना कि उनकी डेथ हो चुकी है। बस अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। अच्छा, तो रूही बानो ये बताएं कि आपको पेरिस में रहना कैसा लगता है? अब तो अच्छा लगता है जी हाँ। अच्छा। तो मैंने बताया ना पहले शुरू में, हाँ जी, तो वो मैं बस वो माजी के दरीचे में जाकर करती थी। हाँ। लेकिन अब ये है कि अब सब पाकिस्तानी कम्युनिटी इतनी हो गई है, दिल लगा रहता है, बल्कि यहाँ पे वो मुझे फोन करना ही अपना बड़ा सुकून या ये नहीं कि तस्कीन फील करती हैं। जो भी खवातीन कहती हैं रही तेरे से आज बात हो गई ना, सारे दिन की थकावट दूर हो गई है माशाल्लाह। यानी कि आपसे बात करके लोगों को तस्कीन मिलती है माशाल्लाह। क्योंकि मैं किसी की दिल आजारी नहीं करती माशाल्लाह, क्योंकि यहाँ पे पहले ही इतनी डिप्रेशन है, तो कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से जिस किसी का भी अगर कोई दुख है उसका अजाला करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा अजर दे और इस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए। अच्छा रूही, आप मुझे ये बताएं कि आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई बात ऐसी कहना चाहें कि जिसे आप ऑन एयर सबके साथ शेयर करना चाहें? मेरे यहाँ पैगाम सबके लिए यही है कि ज़िंदगी में आप हमेशा 2 लोगों का जो है उनका एहसास करें, उनका ख्याल करें। पहला वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, वो रोशनी का ऐसा मीनार जो तुम्हारी जीत का ज़ामिन बना, यानी तुम्हारा बाप। और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। अपने माँ बाप का एहतराम करोगे
तो यहीं भी दुनिया में भी सुरखरू होगे और आखिरत में भी जन्नत का दरवाज़ा तुम्हारा मुंतज़िर होगा। माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी बात की। इस तरह से इन्होंने अपने माँ बाप को भी खराज तहसीन पेश किया यहाँ पे अपने तकबीर टीवी के चैनल से, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूही बानो आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं। हम ये आज के इस प्रोग्राम से दर्स ये लेते हैं, राह अमल हमारी ये बननी है कि हमें अपना काम करना है हर मैदान में, चाहे वो कोई भी मैदान हो, और मिलकर चलना है, क्योंकि जब हम मिलकर चलते हैं तभी कामयाबी हमें मिलती है। आपको क्या लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ तक कामयाब हुई हैं? जब दूसरे खुश होते हैं तो उनकी जो खुशी से मैं जो खुशी महसूस करती हूँ तो मैं समझती हूँ ये मेरी जीत है। माशाल्लाह। क्योंकि खुद को जीत कर जो हार जाता है ना, वही असल जीत होती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की आपने। तो यही है कि मैं कहती हूँ कि अपनी हस्ती को मिटाकर अक्सर दूसरों को सवार जाते हैं। माशाल्लाह। अपनी हस्ती को मिटाकर अक्सर दूसरों को सवार जाती हैं। बाज़-औक़ात मसलियत के लिए जीतने वाले हार जाते हैं। माशाल्लाह, बहुत यही इंसान को होना चाहिए। ठीक है। हमेशा जो है दूसरों का अच्छा सोचो। रूही बानो, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा यानी कि प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रही हैं, आप कैसे मैनेज करती हैं घर को, बच्चों को, अपने हस्बैंड को और इन तमाम मसरूफियात को? ये सब अल्लाह ताला हिम्मत देता है। माशाल्लाह। वो उन्होंने कहा है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बिल्कुल। तो जब आप नेक कोई काम करोगे तो यकीन करें, मैं ऐसे समझती हूँ कोई गैबी मदद होती है। यकीन आज सोचती हूँ कि आज मैंने 11वीं शरीफ करानी है, एकदम सारा मेरा इंतजाम हो जाता है, हाल बुक हो जाता है, लोगों की इन्विटेशन चले जाते हैं, तो सब लोग भी चीज़ें भी बना के लेके आ जाते हैं, तो काम में ऐसा हो जाता है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि जैसे साइंसी ज़माना है तो कंप्यूटर पे सब कुछ हो जाता है। बस मैं तो क्या अल्लाह का सब करम है, सब करम है। माशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह, अभी 23 मार्च का प्रोग्राम जो हमने डेली तहरीक के ज़ेर साया किया है, वो भी माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमने उसमें माशाल्लाह वो जो टैबलो थी देखे आपने, कितने लोगों ने ना हमारी सामीन ने सराही है, आपकी जो उसको आपकी पेशकश उस पर मुझे फ़ख्र हो रहा था कि वो मैंने सोचा बैठ के कि मुझे इस पे टैबलो करना चाहिए, और 2-3 दिन के बाद मैंने फेसबुक पे देखा कि बहुत से बच्चे भी उस पे टैबलो कर रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो चीज़ हमारे जहन में होती है वो मुख्तलिफ जहनों में भी होती है। बिल्कुल ना। और अब देखिए, मैं खाली जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ 23 मार्च का, जो कि हमने डेली तरी इंटरनेशनल के ज़रिए इत्माम किया था, तो आपने वहाँ कंपेयरिंग की थी और सदारत जो थी वो आपने की थी। जी बिल्कुल ना। तो उसको इतनी तकरीबन मेरे ख्याल है वो आप मैं बता नहीं सकती कि हर शख्स जो था ना, उसने कहा है कि रूही, हमने और भी पहले प्रोग्राम अटेंड किए हैं, लेकिन जितना ये इस प्रोग्राम का हमें अटेंड करके मज़ा आया ना, ये तमाम प्रोग्रामों पे ये हाल था। जी बिल्कुल। उसमें भी पिज़्ज़ा पार्टी रही, और बहुत पिज़्ज़ा पार्टी तो इतना उन्होंने एंजॉय किया, गरम पिज़्ज़े। जी, तो हमारे आसिफ अल कादरी साहब भी माशाल्लाह जो हैं हमारे साथ बहुत ज़्यादा तावन करते हैं, और माशाल्लाह जी बिल्कुल, मैं खुद उन्हें खराज तहसीन पेश करती हूँ। तो इंशाल्लाह उनका जब तावन शामिल हार रहेगा तो प्रोग्राम जो और निखरते जाएंगे। जी, बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि जितने भी इस वक्त प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जितने भी इस वक्त हम लोग जिन इदारों के अंडर हैं, उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, अगर वो हमारे साथ ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हमें हर जगह पे कामयाबी मिलेगी। हमारे ये डॉक्टर साहब का मैं बता रही थी ना, हमें जो जी बिल्कुल, वो बहुत मेज़बान है, और आपने देखे कि उनके 2 थे रेस्टोरेंट थे, उनके मतलब कितने उनके बातिमा थे, सिर्फ उन्होंने पीपल पार्टी के लिए सब कुछ उनके ऊपर न कुर्बान कर दिया। तो जब हम उधर गए बेल्जियम, तो यकीन करें इतनी खुशी हुई ये जान के कि इतने उन्होंने प्रोटोकॉल दिया उन्होंने, मलिक रहमान ने उनको, डॉक्टर इरशाद कम्बू को, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास बैठे कि ये वो शख्स है कि जिसने पीपल पार्टी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। हाँ, तो जी हाँ, इनसे हम लोगों का भी काफ़ी इस्लाम तो है, तो रहमान मलिक साहब की उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है। बहुत शुक्रिया रूही बानो आज के प्रोग्राम में यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए, और बहुत शुक्रिया तकबीर टीवी जिन्होंने मुझे शर्फ बख्शा कि वो मैं रूही बानो का इंटरव्यू लूँ। आखिर में मैं यही कहूँगी कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया नहीं जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया आपका। कुछ भी न रहंदा है। ओ माई
पल्ले कुछ भी न रहंदा है फिरदा है बंदा जिवें रखिया खुदाई दा दिल वाला दुखड़ा नहीं किसे नू सुनाईदा पाकिस्तान दयारे गैर में आबाद 80 लाख से जायद पाकिस्तानियों की शिनाख्त का प्रोग्राम, जिसमें दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात होगी। फख्रे पाकिस्तान एक ऐसा दस्तावेजी प्रोग्राम जिसमें मादरे वतन के लिए दयारे गैर में जद्दोजहद करने वाले हमवतनों को उजागर किया जाएगा। देखना मत भूलिए पेरिस की मशहूर समाजी शख्सियत चौधरी सफदर बरनाली की मेज़बानी में फख्रे पाकिस्तान। नाज़रीन, अगले हफ्ते इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी जनाब कैमरामैन बाकर नकवी के साथ। फख्रे पाकिस्तान का मेज़बान सफदर बरनाली। किधरे नजर न जिस तू छाऊदारी लेके जन्नत रब बनावे और जाना दे सब बूटे जड़ सुखिया मुरझांदे ये जन्नता दा बूटा लोको फल सुखिया मुरझावे। Fakhre Pakistan is sponsored by Pakistan International Airlines.